نادر ملک کہنا ضلع لاہور، وہ کہتے ہیں جی آپ کے چینل پہ ایک پوسٹ دیکھی جس میں لکھا تھا کہ آپ صحابہ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں. آپ نے 2020 میں بھی ایسی ہی ایک ریکارڈنگ کروائی تھی. آپ سے گزارش ہے کہ ابن صحرا اور محمدہ ہانسی کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس نیک کام میں حصہ لیں، کیونکہ جو بات آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کوئی اور نہیں. اور کیا یہ بتائیں کہ کیا محمدہ ہانسی آپ کی بیٹی ہیں؟ شکریہ. نادر ملک ہیں کہنا ضلع لاہور سے. نادر ملک صاحب بالکل وہ میری بیٹی ہیں، اور ابن صحرا میرا شاگرد بھی ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی. نام ہے ابن صحرا کا تھر ملک. یہ جب انہوں نے کالم نگاری شروع کی تو میں نے ان کا نام رکھا تھا ابن صحرا، صحرا کا بیٹا، کیونکہ ان کا تعلق بہاولپور اور چولستان وغیرہ کے علاقے سے. تو اچھا آپ کی خواہش ہے تو میں خود بھی اس پہ ایک دو بار، لیکن یہ تو بڑا سادہ تھا بات صحابہ اور صحابیات کے بارے میں. تو میری خواہش تھی کہ میری اپنی بیٹی نے چونکہ ابھی ریسنٹلی کوالیفائی کیا ہے میس کمیونیکیشن میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے، اس نے امریکہ سے بھی کورسز وغیرہ کیے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ پچھلے سال بھی اس نے کیا تھا ابن صحرا نے، تو وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے. وہ آپ چاہتے ہیں تو میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر لیتا ہوں. اس میں سمجھنے اور سمجھانے والی بات نہیں، یہ صرف یاد دہانی ہوتی ہے. ہم مسلمان کم پڑھے لکھے ہوں، زیادہ ہوں یا بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں، کیسے بھی ہوں، کافی اس صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے پاس بنیادی نالج ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ بنیادی طور پہ تو صرف ایک ریمائنڈر ہے رمضان المبارک کے حوالے سے. تو آپ کی خواہش ہے تو اس میں میں بھی ایک دو پروگرامز میں اپنا حصہ ڈالوں گا. برجیش بخشی صاحب ہیں کانپور انڈیا سے. بڑا تکلیف دہ صاحب میسج ہے. اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، پاکستانی بہن بھائیوں پہ، ہمارے انڈین پڑوسیوں پہ. پروردگار پوری دنیا سے یہ عذاب ٹال دے اور اپنا رحم کرے. وہ کہتے ہیں جی بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں 50 سالہ شخص کو کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پہ گھر سے نکال دیا گیا. باپ کو اس کی بیٹی پانی پلانا چاہتی تھی، مگر اس کی والدہ پکڑ کے روکنے کی کوشش کرتی رہی. کچھ گھنٹوں بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا. کورونا مریضوں کے ساتھ گھر والوں کا ایسا برتاؤ بہت ہی تکلیف دہ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ برجیش صاحب آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، وہ انتہا ہے. میں نے ایک اور بھی ہندوستان کی ایک تصویر دیکھی، بہت ہی تکلیف دہ تھی، کہ کوئی نوجوان اپنی والدہ کی لاش کو جو کورونا کے شکار ہوئی، اس نے موٹر سائیکل پہ والدہ کو پیچھے بٹھایا ہوا، کوئی ایمبولینس کوئی سواری اویلیبل نہیں. پتہ نہیں کس اسٹیٹ کی تھی وہ، میں نے پاکستان کے اخباروں میں دیکھی. تو پیچھے اس کا کوئی دوست یا بھائی بیٹھا تھا، والدہ درمیان میں. والدہ کی لاش. اچھا اب یہ عذاب الہی ہے. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے خاصی ناقابل یقین ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بندریا ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ معاف کرے بچہ مر جائے تو وہ اس کو چپکائے رکھتی ہے اپنے ساتھ، لیکن دوسری طرف ایک محاورہ بھی ہے ہمارا اردو زبان کا جسے آپ ہندی کہتے ہیں، اور چلو ہندی کہہ لیں، کہ بندریا کے جب پاؤں جلنے لگتے ہیں تو وہ اپنا بچہ بھی پیروں کے نیچے رکھ لیتی ہے. لیکن یہ عموماً انسانی فطرت ہے نہیں. لوگ بعض اوقات اپنوں کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں. اور سچی بات یہ، میں اگر آپ میرا پوچھتے ہیں، مجھے وہ تصویر نہیں بھول رہی اس انڈین نوجوان کی جس کی والدہ، میں نے کالم بھی لکھا ہے اس میں، کہ ماں کی لاش، ماں کیا، اور اس کے پیچھے اس کا کوئی دوست یا بھائی یا کوئی رشتہ دار ہے. وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ دو انسانوں کے درمیان سینڈوچ ہے، اور اس کو شمشان گھاٹ لے کے جا رہا ہے. تو انسان تو انسانوں کے ساتھ مر جاتے ہیں. نارمل رویہ یہ اللہ بہتر جانے
یہ کوئی بہت ہی ایکسیپشنل انسان، نارملی اس طرح ایسے ہوتا نہیں ہے. جو آپ نے آندھرا پردیش کا جو واقعہ کوٹ کیا، لوگ تو اپنوں کے ساتھ مر جاتے ہیں، سچی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے میرا خیال ہے he was in his 90s، کرک ڈگلس نیو یارک کے تھے. وہ ایک لنڈا فروش کا بیٹا تھا، وہ ایک ایکٹر. ان کی ایک آپ بیتی بھی ہے، ریگ مین سن. پھر ایک اور کتاب ہے ان کی، آئی ایم اسپارٹیکس. تو میں نے بچپن میں کہیں 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا میں، جب میں نے کرک ڈگلس کی پہلی فلم دیکھی. اس فلم کا نام تھا اسپارٹیکس. تو مجھے جب میں نے ظاہر ہے ساری زندگی نہ ان کو دیکھا نہ ملا، تو ابھی کچھ چند ماہ پہلے کی بات ہے جب ڈیتھ ہوئی اور میں نے اخباروں میں خبر پڑھی تو میں اداس رہا کچھ دن. تو جن لوگوں کو ملا بھی نہ ہو، دیکھا بھی نہ ہو آدمی نے، وہ ہانٹ کرتے رہتے ہیں. میری اپنی زندگی میں بے شمار میرے اسکول کے دوست، کالج کے دوست، پھر یونیورسٹی کے دوست، اس کے بعد عملی زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق، عملی زندگی میں میری دوستیاں تو نہیں بنی لیکن ایک محبتیں، ایک رشتے تو بنتے ہیں. منو بھائی ہیں، باسطر ہیں، مجھے یاد آ جاتے ہیں. قتیل چھپائی یاد آ جاتے ہیں. احمد ادیم قاسمی صاحب مرحوم کے ساتھ میری کوئی لمبی چوڑی قربت نہیں تھی، لیکن کبھی ان کا کوئی شعر یاد آتا ہے، کوئی دیکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں کچھ ذکر، تو وہ صادقین. میں نے جوانی میں بالکل میں 22 سال کا بچہ ہی تھا، لڑکا تھا، جب میں نے پہلی بار ان کو انٹرویو کیا تو ان کو بہت اچھا لگا. تو جب کبھی ان کا ذکر ہو تو اس طرح بے شمار یادیں. میں کبھی نور جہاں کو پی ٹی وی پہ کسی پرانا کوئی پروگرام ان کا چلتا دیکھ لوں تو میں آبدیدہ ہو جاتا ہوں کہ یار اتنی خوبصورت آوازیں، شکلیں، یہ کہاں چلی گئی ہیں، لوگ کہاں چلے گئے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے سنتوش کمار، میں تو سنتوش بھائی کہتا تھا وہ، اور سبیہ بھابھی کی فلم میں 2-3 ان کی جھلکیاں میں نے دیکھی. مکھڑا تھی ایک فلم، دلا ٹھہر جا یار دا نظارہ لین دے. وہ اتنی گہری اداسی ہو جاتی ہے، گھنٹوں وہ آسیب کی طرح بندے کو لپٹا رہتا ہے. یہ تو کوئی بہت ہی عجیب و غریب سا کیس ہے جو آپ نے بتایا ہے، لیکن بہرحال ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے. اور اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، اس عذاب سے انسانوں کو محفوظ رکھے اللہ پاک. بہرحال برجیش بخشی صاحب، تھینک یو ویری مچ.